السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیز طلبہ اور طالبات، 26واں سبق لیسن نمبر 26 ہے، لیکچر نمبر 86 ہے، درس السادس والعشرون، دروس لغہ عربیہ درس السادس والعشرون، یہ لیسن ہے۔ اس کے اندر جو گرامرلی یا کچھ چیزیں جو ہمیں قواعد اور قوانین بتائے گئے ہیں ان پہ ہم بات کریں گے پہلے، اس لیے بڑا اہم سبق ہے کیونکہ یہ بنیاد ہے اور اس میں علم الصرف پہ بات ہوئی ہے۔ گرامر کے 2 باب ہیں عربی لینگویج میں، ایک ہے علم النحو جس میں گرامر ہوتی ہے یعنی جملوں کے آخری حرف پہ بات ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے صرف۔ صرف جو ہے وہ ہر حرف پہ بات ہوتی ہے، اس کے کلمے کے حروف پہ بھی بات ہوتی ہے اس کے، اور زیر زبر پہ بھی بات ہوتی ہے۔ اور یہ جو صرف ہے اس کے مثلا حرف ہیں جیسے، اور اس کا وزن وغیرہ کلمے کا کس پہ ہوتا ہے، اور یہ بڑی اہم یعنی علم ہے۔ تو اس میں اس سبق کے اندر 26ویں سبق میں بنیادی چیزیں کچھ بتائی گئی ہیں۔ تو پہلی چیز ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی میں اکثر افعال میں صرف 3 حروف ہوتے ہیں جن کو حروف اصلی کہتے ہیں، روٹ جو ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حرف اصلی فا، دوسرا عین اور تیسرا لام کہلاتا ہے، یعنی فاء الکلمہ، عین الکلمہ اور لام الکلمہ۔ یہ نام فعلہ سے لیے گئے ہیں، یعنی اصل جو میزان ہے وہ فعلہ ہے جو تمام افعال کے لیے وزن اور مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ان 3 حروف اصلی میں سے کوئی ایک واو یا ہو تو ایسے فعل کو معتل، اس کو معتل کہتے ہیں، حرف علت، یعنی یہ واو اور یا یہ حرف علت ہے، تو حرف علت والا وہ فعل کہرائے گا اگر اس میں واو یا ہو۔ اب آگے یہ واو پہلے کلمے میں پہلے حرف میں آتا ہے، وسط میں آتا ہے یا آخر میں، تو اس حساب سے ان کا نام بھی الگ ہوگا۔ تو پہلا جو ہے پہلا حرف واو یا ہو تو اس کو معتل الفا کہتے ہیں، کیونکہ وہ فا کی جگہ پہ آیا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معتل الفا۔ فا میں حرف علت ہے، یعنی فا کے مقابلے میں مد مقابل فعلہ کے سامنے جو ہے حرف علت آیا ہے۔ اس کو مثال بھی کہتے ہیں، یعنی اس فعل کو جس میں حرف علت فاء الکلمہ میں ہو، شروع میں ہو، اسے مثال بھی کہتے ہیں، یعنی معتل الفا بھی نام ہے اس کا اور مثال بھی ہے۔ دوسرا حرف یعنی عین، یعنی فاعل میں عین جو ہے اس جگہ پہ دوسرا سیکنڈ جو حرف ہے وہاں پہ واو یا آ جائے تو اس کو معتل العین، عین میں حرف علت ہے، یہ واو اور یا حرف علت ہے کہتے ہیں۔ اس کو اجوف بھی کہتے ہیں، اجوف جوف سے ہے درمیان، یعنی درمیان میں حرف علت آ جائے کسی کلمے کے تو اسے اجوف کہتے ہیں۔ اگر تیسرا آخری لاسٹ ون جو ہے حرف واو یا ہو تو اس کو معتل اللام، لام آخری کلمہ ہے تو لام میں حرف علت ہے، اسے ناقص کہتے ہیں، اس کو ناقص کہتے ہیں۔ طیب اگر 2 حرف آ جائیں ایک ہی میں، واو یا دونوں آ جائیں تو اس کو لفیف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لفیف۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یعنی سب سے پہلے ہم نے معتل العین پڑھا ہے جس کو مثال کہتے ہیں، پھر معتل الفا پڑھا ہے جس کو مثال کہتے ہیں، دوسرا معتل العین ہے اور جس کو ہم اجوف کہتے ہیں، اور تیسرا جو ہے معتل اللام ہے جس کو ناقص کہتے ہیں، اور 2 حرف علت اگر کسی کلمے میں ہیں تو اس کو لفیف کہتے ہیں۔ اس سبق میں ہم صرف پہلی قسم یعنی مثال کی مثالیں پڑھیں گے، جیسے وقفہ، وہ رکا، فعل ماضی ہے، تو اس میں آپ غور کریں، فعلہ اگر ہم یہاں لکھیں نیچے اس کے تو وقفہ میں دیکھیں واو فا کے مقابل میں آ رہا ہے وزن کے اندر، تو یہ فاء الکلمہ جو ہے اس واو ہے، اور یہ واول یعنی یہ جو ہے یہ حرف علت ہے واو، تو یہ کیا ہے؟ یہ مثال ہے، واو معتل الفا ہے، معتل الفا ہے۔ اسی طرح وزن، یہ بھی اسی کی مثال ہے، اس نے تولا، اور وضع اس نے رکھا۔
فعل مثال کے مضارع میں قاعدے سے ہٹی ہوئی ایک چیز پائی جاتی ہے، یعنی جب ہم ماضی سے مضارع میں چینج کرتے ہیں، اس کو کنورٹ کرتے ہیں، تو وہ یہ کہ مضارع میں واو جو کہ فا واقعہ ہے حذف ہو جاتا ہے، یعنی جو واو اس میں ہے وہ حذف ہو جائے گا. جیسے وزن اور یزنو، یہ اصل میں یہاں تھا یوزنو، واو آنا چاہیے تھا، لیکن واو کیونکہ یہ اس میں حرف علت ہے تو یہ گر جائے گا. تو اس کا فعل مضارع جو ہے یعنی حال اور مستقبل کا جو معنی ہے وہ یزنو، وزن یزنو، جو کہ اصل میں یجلسو، جیسے جالسا یجلسو آیا ہے تو وزن یوزنو آنا چاہیے تھا، لیکن یہ قاعدے سے ہٹ کے واو گر جائے گا، ساکت ہو جائے گا. وزن سے فعل مضارع یزنو آئے گا. جیسے یجلسو کی طرح یوزنو ہونا چاہیے تھا، یہ واو نہیں آئے گا، واو حذف ہو جانے کے بعد یزنو ہو گیا ہے. میں نے عربی کی شرح نہیں نکالی، اردو کی نکالی تاکہ یہ ذرا قاعدے اور قوانین ہیں، آپ کو اچھی طرح پڑھ بھی سکیں، ساتھ سمجھ آ جائے. تو اس طرح یوزن تھا اور واو حذف ہو جانے کے بعد یزنو ہو گیا. اسی طرح وقفہ سے اصل میں یوقف ہونا چاہیے تھا، واو ساکت ہونے سے یقف، وہ کھڑا تھا یا وہ کھڑا ہے، وہ کھڑا تھا، وقفہ وہ کھڑا ہوا، اور یقف وہ کھڑا ہے یا ہوگا. حال اور ماضی کا معنی مضارع میں پایا جاتا ہے. وجد یعنی پانا، کسی کو اس نے پایا، وہ پاتا ہے یا پائے گا. یجدو، یہ اصل میں یوجدو تھا تو واو ساکت ہو گیا. اسی طرح وضع رکھنا، اور یضع اس میں بھی تھا یوضع تو واو ساکت ہو گیا تو فعل مضارع یضع آئے گا. تزینو سے اب یہ جو امر اس سے جو ہے کیسے آئے گا، کیونکہ ہم اکثر امر کے اندر فعل امر جب لاتے ہیں تو شروع میں الف لے آتے ہیں متحرک نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن کیونکہ تزینو کے اندر جو ہے وزن یزینو تزینو کے اندر تا جو ہے متحرک ہے، پہلا حرف جو ہے، تو اس لیے یہ حذف ہونے کے بعد یہ زا جو ہے یہ بھی متحرک ہے، تو یہ ختم ہو کے یہ تا جو علامت ہے مضارع کی وہ ختم کر کے زن، واو تو پہلے ہی حذف ہو چکا تھا وزن یوزینو سے، اور تزینو وزن یزینو اور تزینو، اس میں واو تو پہلے ہی حذف ہو چکا تھا، تو اب جو ہے یہ علامت مضارع تا بھی حذف کر دیا تو کیا بن جائے گا، کیونکہ یہ زا جو ہے پہلے ہی متحرک ہے تو اب الف لگانے کی ضرورت نہیں، تو کیا امر آئے گا زن، وزن کرو. چونکہ پہلا حرف متحرک ہے اس لیے حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں. اس طرح تضع کا امر کیا آئے گا، ضع رکھ. دوسرا جو اس سبق کے اندر بیان ہوا ہے وہ ہے تصغیر. اردو میں ہم کہتے ہیں چھوٹا لڑکا، چھوٹا درخت، دو جملے بولتے ہیں. عربی کے اندر ایک کلمہ ہے، ورڈ ہے ایسا کہ اس میں یہ معنی پایا جاتا ہے. جیسے ولیدن، ولد کا صیغہ ہے تصغیر کا، یعنی چھوٹا لڑکا. دو جملے نہیں، ایک ہی لفظ جو ہے دونوں معنی دے رہا ہے. ولیدن چھوٹا لڑکا، ولد کا صیغہ تصغیر، مصغر چھوٹا ہے. تصغیر کسی چیز کی چھوٹائی بیان کرنا یا محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، کسی کو پیار سے چھوٹا کہنا. جیسے زہرن پھول ہے تو زہیرن چھوٹا سا پھول، نہرن نہیرن چھوٹی سی نہر. نہر یہ ذہن میں رہے کہ عربی زبان کے اندر نہر جو ہے وہ دریا کو کہتے ہیں. یہ ترجمہ کسی نے کیا ہے، نہر کو نہر ہی لکھ دیا ہے، دریا کو کہتے ہیں چھوٹا دریا. جو نہر اردو میں ہم استعمال ہوتے ہیں اس کو عربی میں جداول کہتے ہیں، جدول، اور اس کی جمع جداول ہے. وہ چھوٹی جو نہریں ہماری جو نالے جس کو کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں. نہر جو ہوتی ہے یہ عربی کے اندر بڑی ہے، جیسے راوی ہے، چناب ہے، اور ستلج ہے، بڑے بڑے جو لمبا جس کا پارٹ جو ہوتا ہے کنارہ ہوتا ہے اور مساحت کافی ہوتی ہے اسے نہر کہا جاتا ہے. تو نہرن جو ہے نہیرن چھوٹی نہر. عبدن غلام، عبیدن یہ اس کی چھوٹا غلام. حسن اچھا، حسین یعنی تھوڑا اچھا، حسین، اور یہ اس کی تصغیر ہے حسن سے حسین. یہ ایک لیسن میں دوسری چیز اس سبق میں یہ تصغیر کا بتایا گیا، کس طرح ہم یہ لفظوں کو چھوٹا کریں گے، اور وزن اس کا
فعیل کا ہوگا، اس کا وزن کیا ہوگا؟ فعیل کا. دیکھیں نا، ولدن سے ولیدن یعنی فعیل، اور زہرن سے زہیرن، فعیل کے وزن پہ جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ جو ہے یہ تصغیر ہوتی ہے. تیسرا اس میں جو استعمال ہوا ہے وہ ہے کلمہ یا یہ جملہ ہا ہوا ذا. ہا ہم پڑھ چکے ہیں تنبیہ کے لیے، جیسے ہاذا میں بھی ہے کہ کہتے ہیں ہا کسی کو متوجہ کرنے کے لیے. ہوا وہ اسم اشارہ ہے، اور ذا یہاں ہے، یہ ہے ہوا وہ یہاں ہے. تو ہا ہوا ذا، کوئی چیز اگر کوئی شخص مثلا اپنا قلم تلاش کر رہا ہو اور وہ اسے اچانک مل جائے تو وہ کہے گا ہا ہوا ذا، ارے یہ تو یہاں ہے. اس کا مؤنث جو ہے اگر کوئی قلم نہیں تو کوئی اور چیز ہے، کراسہ ہے تو کہے گا ہا ہیا ذی، مؤنث ہے تو ہا ہیا ذی، اور مذکر ہے تو ہا ہوا ذا. تو یہ استعمال ہے. اسی طرح میں یہاں ہوں، اگر کوئی کسی کو ڈھونڈ رہا ہے شخص کو، تو وہ شخص کو جب پتہ چلتا ہے مجھے ڈھونڈا جا رہا ہے، وہ کسی کمرے میں تھا، وہ کہتا ہے ہا انا ذا، ہا انا ذا، میں ہوں یہاں. یہ اسلوب اس وقت استعمال ہوگا جب مثلا احمد کو تلاش کیا جا رہا ہو، اسے جب تلاش کا علم ہوگا تو وہ پکار اٹھے گا کہ ہا انا ذا، کہ میں یہاں ہوں. شاعر کہتا ہے ان الفتى، نوجوان تو وہ ہے بے شک، من یقول ہا انا ذا، یعنی جب وقت ضرورت کام آئے تو وہ پکار اٹھے اس کام کے لیے کہ میں حاضر ہوں، ہا انا ذا، کہ میں حاضر ہوں، میں یہاں ہوں. تو باقی جو ہے مصدر کے متعلق ہم جو ہے آگے پڑھیں گے. اسی طرح دیکھیں یجب وجب کا مضارع ہے یجب، اس کا معنی ہے یہ ضروری ہے، ایسا کرنا چاہیے. جیسے یجب واجب ہے، ضروری ہے، علینا ہم پر، ان نفہم القرآن ہمارے لیے قرآن سمجھنا ضروری ہے. یہاں جملہ ان نفہم یجب کا فاعل واقع ہوا ہے، تو یہ جملہ نظر آ رہا، ان نفہم یہ فعل ہے اور یہ حرف نواصب میں سے ہے. تو یہ جو ہے فی تعویل ہے اس کی، یعنی مصدر کی، یعنی فہم. یجب کا فاعل واقع ہوا، اس کی مزید مثالیں یہ ہیں. ان نفہم یجب علینا یعنی فہم القرآن، یہ مراد ہے اس سے. ان نفہم واجب ہم پر کہ ہم قرآن کو سمجھے. اور اسی طرح یجب علیک ان ترجع غدن، تمہیں کل لوٹ جانا چاہیے. ان ترجع، یہ دیکھیں نا اسی اسلوب میں فعل مضارع آئے گا، اور ان ترجع یجب علیک الرجوع، یہ ہے اصل میں اس کی تعویل، اصل میں یہ مصدر مؤول ہے. ان ترجع یجب علی ان اذهب الى الریاض اليوم، مجھ پر واجب ہے آج مجھے ضرور ریاض جانا چاہیے. دوسرا فعل منفی جس پر حرف نفی داخل ہو بھی ہو سکتا ہے، یعنی پہلا جو ہے یہاں جملہ نفہم جو ہے اس کی یہ پہلی چیز ہے. دوسرا جو ہے فعل منفی جس پر حرف نفی داخل ہو، جیسے یجب علیہ الا یخرج من الفصل. یہ دیکھیں ان یخرج اور یہاں اللہ معنی چینج ہو جائے گا. اس پر واجب ہے کہ وہ کلاس سے نہ نکلے، اسے چاہیے کہ وہ درجہ سے نہ نکلے، یعنی کلاس سے نہ نکلے. اللہ یخرج من الفصل، اللہ یہ لا آ گیا. لا یجب کا معنی ہے ضروری نہیں ہے، جیسے لا یجب علینا اگر یہ شروع میں آ جائے گا تو ہم پر واجب نہیں ہے، اور اگر یہاں پہ آ گیا تو یجب علیہ اللہ یخرج، اس پر واجب ہے کہ وہ نہ نکلے. اور یہاں پہ واجب نہیں ہے ہم پر ان نحضر ھذا الدرس، کہ ہم حاضر ہوں اس درس میں، اس درس میں ہمارا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے. آگے مصدر جو ہے رکوع، سجود، خروج، نزول، یہ ہم جو ہے اس کو مؤخر کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ بوجھ نہ پڑے، تھوڑا تھوڑا سمجھ آئے آپ کو. تو یہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو سمجھیں گے. تو ابھی ہم اصل کتاب میں سے کچھ پڑھ لیتے ہیں. درس السادس والعشرون. بشیر یا فضیلت الشیخ نرید ان نشتری هذا المعجم، ان نشتری هذا المعجم الذي معك، اے فضیلت الشیخ ہم چاہتے ہیں کہ خریدیں هذا المعجم، یہ وہ ڈکشنری. ان نشتری هذا المعجم یہ مفعول ہی بھی کی جگہ پہ آیا ہے جملہ یہ. ان نشتری الذی جو معک
جو تمہارے پاس ہے، وَلَكِنَّنَا لیکن ہم لا نجدہ فی المکتبات نہیں پاتے اسے لائبریریوں میں یا کتب خانوں میں۔ المدرس یا مکتبات ان کو بھی کہتے ہیں جہاں کتابیں بیچی جاتی ہیں، بک شاپس۔ المدرس تجدونہ فی المکتبۃ الکبیرہ، پاؤ گے اس کو تم بڑے مکتبے میں، لائبریری میں یا بڑی بک شاپ میں، التی امام المسجد جو مسجد کے سامنے ہے۔ تجدون فیہا، یہ دیکھیں نا، وجدہ یجدو اور تجدون، یہ وہ فعل جو ہے مضارع اس سے تجدو سے جو ہے اس میں جو ہے یہ واو پہلا جو ہے مثال جس کو کہتے ہیں معتل الفا، یہ وہ فعل استعمال ہوا ہے۔ تجدون فیہا معاجم عربیۃ و جنبیہ، اس میں پاؤ گے آپ ڈکشنری عربی کی اور اجنبیہ اور دوسری لینگویج، دوسری زبانوں کی بھی۔ اجنبی فارنر کو کہتے ہیں، دوسری زبانیں۔ ومصاحف، مصحف کی جمع ہے قرآن۔ من بلاد مختلفہ، من بلاد مختلفۃ، مختلف ملکوں کے سے۔ وصحفا، اور اخبار صحیفے۔ من انحاء العالم، پوری دنیا سے۔ انحاء ناحیہ کی جمع ہے، جوانب، پوری دنیا کی، اطراف سے، اطراف عالم سے۔ يدخل احمد، داخل ہوتا ہے احمد۔ یا فضیلت الشیخ انا لا اجد محفظتی، یا فضیلت الشیخ، محترم شیخ میں نہیں پاتا اپنا والٹ، اپنا جس میں پیسے وغیرہ رکھے جاتے ہیں، لا اجد محفظتی، یا پھر وہ جس میں کتابیں رکھی جاتی ہیں، بیگ اسے بھی کہا جاتا ہے محفظہ۔ لیکن یہاں مراد جو ہے نقود ہے، تو یہاں سے مراد والٹ ہے جو ہماری جیب میں ہوتا ہے، جسے لیڈیز کے لیے پرس کہا جاتا ہے اور جینٹس جو ہے ان کے لیے والٹ۔ افیہا نقود کثیرۃ، کیا اس میں نقد سے نقود ہے یعنی پیسے بہت زیادہ ہیں؟ نعم فیہا 300 ریال، اس میں 300 ریال تھے۔ این وضعتہا، یہ دیکھیں وضع، یہ بھی فعل مثال ہے، یعنی معتل الفا ہے، معتل الفا ہے وضع، واہ جو ہے اس کا حرف علت ہے فاء الکلمہ میں۔ این وضعتہا، کہاں اسے رکھا تو نے؟ احمد وضعتہا علی المکتب ہنا، میں نے یہاں ٹیبل پہ رکھا تھا۔ وخرجت، اور میں نکلا، لاشرب الماء، تاکہ میں پانی پیوں۔ المدرس ٹیچر، لما وضعتها علی المکتب، اسے کیوں میز پہ رکھا؟ ھذا خطأ کبیر، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یجب ان تضعها فی جیبک، واجب ہے، یہ دیکھیں وہی ہم نے جو پڑھا ہے معول، اس کا فاعل ان تضعها، یجب ان تضعها، یعنی واجب ہے تم پر کہ اسے تو رکھو، فی جیبک، اپنی جیب میں۔ اوجد احد محفظۃ، اوجد، یہ حرف استفہام ہے، سوال، وجد فی الماضی، اوجد احد، کیا کسی نے پایا ہے؟ محفظتہ، اس کا والٹ، یا اخوان، اے بھائیو، خالد جواب دیتا لا، نہیں، لم نجدہ یا شیخ، ہم نے نہیں اس کو پایا، یہ بھی وہی وجد سے نجدو۔ عمر جواب دیتا ہا ہی ذی، یا استاد، یہ دیکھیں محفظہ جو ہے مؤنث ہے، تو جواب میں کہتا ہے، جواب میں عمر کہتا ہے ہا ہی ذی یا استاد، ہا ہی ذی یا استاد، یہ رہا وہ، یہ مؤنث ہے تو ہا ہی، ہا متوجہ ہوئے سارے، ہی وہ، ذی یہ ہے، یا استاد ہے استاد، انہا تحت کرسی، یہ اس کی کرسی کے نیچے ہے۔ المدرس خذھا وضعھا فی جیبک، کرسی کا معنی آپ ذہن میں رکھیں، ابھی عربی جو حدیث ہے، جدید ہے لغت، اس میں کرسی جس پہ ہم بیٹھتے ہیں، قدیم جو قرآن و سنت میں کرسی کا استعمال ہوتا ہے لغت میں، وہ کرسی کا معنی ہے جہاں پر پاؤں رکھے جاتے ہیں، ٹیبل کے نیچے جو ہوتی ہے، جس کے اوپر اب ہم پاؤں رکھ کے بیٹھتے ہیں چھوٹی سی، اسے کرسی کہا جاتا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ تو جدید میں کرسی جس پہ ہم بیٹھتے ہیں۔ المدرس خذھا وضعھا فی جیبک، لو اسے اور اسے جیب میں ابے، دیکھیں وضعھا، تو یہ فعل امر ہے اس میں، وضعھا، اور اس میں جو ہے وہ واو ناقص ہے، یہ مثال ہے فعل
وضعها فعل امر ہے ضع سے، وضعها یعنی ضاد عین اور اس میں واو جو ہے وہ ساکت ہو گیا ہے۔ فی جیبی کیسے جیب میں رکھو، یقوم یحییٰ و یسیر نحو المدرس، یحییٰ کھڑا ہوتا ہے اور چلتا ہے مدرس کی طرف۔ تو مزید اس کو ہم پورا کریں گے، پڑھ ہی لیتے ہیں، تھوڑا سا رہ گیا مکمل کرتے ہیں۔ المدرس قف یا ولید، یا ولید، قف یا ولید، کھڑے ہو جاؤ، ولد کی تصغیر ولید، قف کھڑے ہو جاؤ، یہ وقفہ یقفو، یوقفو آنا تھا تو واو ساکت ہو گیا کیونکہ مثال یہ معتل جو ہے معتل الفا ہے اور مثال ہے، تو قف فعل امر ہے، کھڑے ہو جاؤ یا ولید، این ترید ان تذهب، کہاں تم جانا چاہتے ہو، ان تذهب یہ فاعل ہے تریدو کا، مصدر معول یعنی ذهابک، این ترید الذهاب، ان تذهب یہ مصدر معول ہے، ان تذهب یہ فاعل ہے اس کا تریدو کا، یہ آگے پھر مزید کھلے گی، اس کی وضاحت مزید آئے گی۔ یحییٰ یا فضیلت الشیخ، اے محترم شیخ استاد، ارجو ان تسمح لی، امید کرتا ہوں کہ مجھے اجازت دیں، بالذهاب جانے کی، لأن ابی یأتی اليوم کیونکہ میرے ابو آنے والے ہیں، یأتی اليوم آج، الی المدینہ المنورہ مدینہ منورہ میں۔ المدرس متی یصل ہنا کب وہ پہنچیں گے یہاں، یحییٰ تصل الطائرۃ من جدہ فی الساعۃ الواحدہ، فی الساعۃ الواحدۃ جہاز پہنچے گا جدہ سے فی الساعۃ الواحدۃ 1 بجے۔ المدرس متی وصل ابوک الی جدہ کب پہنچا تمہارا باپ جدہ، یحییٰ وصل البارحہ کل، گزشتہ کل وہ پہنچا۔ المدرس اذهب بسرعہ جلدی جاؤ، بقی نصف ساعہ آدھا گھنٹہ باقی ہے، او اقل یا اس سے کم، اسمع سنو، ارجو ان تأتی بابیک الی بیتی میں امید کرتا ہوں کہ تو لے کے آئے گا اپنے باپ کو، الی بیتی میرے گھر کی طرف، ان تأتی بابیک کہ تو لے کے آئے گا اپنے باپ کو میرے گھر کی طرف۔ یحییٰ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، سآتیک بہ غدن کل میں اسے لے کے آؤں گا، بعد صلاۃ العصر عصر کی نماز کے بعد۔ یہاں ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے، 174 نمبر صفحے پہ پہنچ گئے ہیں، چند لیسن رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ تمارین جو ہے اور درس کی جو باقی جو مصدر ہے اس پہ بات ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔